ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ نمل کی آیت نمبر 45۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ، اور اسی طرح ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف اخاہم قوم کے بھائی صالح کو، آن اعبدوا اللہ کہ بندگی کرو اللہ کی، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ تو یکا یک دو گروہ بن کر جھگڑنے لگے۔ لیکن یہ توفیق ہر شخص کو نہیں ملتی، یعنی جو ملکہ سبا کو ملی، اور تمام تعصبات کو چھوڑ کر وہ خدا کے سامنے سربسجود ہو گئی، سرفخندہ ہو گئی، شرمندہ ہو گئی اور اسلام قبول کر لیا۔ تو ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھی اسی دعوت کے ساتھ بھیجا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو۔ ہوا یہ کہ وہ دو فریق بن کر آپس میں جھگڑنے لگے، یعنی قوم سمود کی طرف عرب کی قدیم اقوام میں سے عاد کے بعد یہ دوسری قوم ہے جس نے غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ ان کا مسکن شمالی عرب کا وہ علاقہ ہے جسے الحجر کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کے بھائی صالح کو اسی دعوت کے لیے بھیجا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو ہوا یہ کہ وہ دو فریق بن کر آپس میں جھگڑنے لگے، یعنی ایمان والے اور منکرین۔ جو اس دعوت کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے وہ منکرین کہلائے۔ صالح نے کہا میری قوم، قالت اس نے کہا یا قوم لم تستعجلون بالسیئات، اے میری قوم تم کیوں جلدی کرتے ہو برائی کی، قبل الحسنات اچھائی سے پہلے، لولا تستغفرون اللہ تم کیوں نہیں اللہ سے معافی مانگتے، لعلکم ترحمون شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ صالح نے کہا میری قوم کے لوگو تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو، تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے خیر مانگنے کے بجائے عذاب اور اللہ کے یعنی کمبختی کیوں مانگ رہے ہو۔ اس کے لیے اصل میں حسنات اور سیئات کے الفاظ ہیں۔ عربی زبان میں اس طرح کے مفاہیم کے لیے ایسے ہی آتا ہے، یعنی ایک طرف خوشخبری اور ایک طرف بدخبری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کالو طیرنا بیکا، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ وقت کے نبی کو کہا وَبِمَن مَّعَکَ، اور ان کو بھی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ قَالَ طَائِرُکُمْ عِندَ اللّٰہ، اس پر حضرت صالح نے فرمایا کہ تمہاری نحوست اللہ کے پاس ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم وہ لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے نحوست ہی ہم نے پائی ہے۔ یہ ان آزمائشوں کی طرف اشارہ ہے جو سنت الہی کے مطابق رسولوں کی بعثت کے زمانے میں خاص طور پر اس لیے ظاہر ہوتی ہیں کہ ان کی قوم کے اندر انابت، خشیت پیدا ہو اور وہ ان کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں۔ لیکن ان سے فائدہ اٹھانے کی بجائے لوگوں نے بالعموم انہی رسول اور انہی کے ساتھیوں کو نحوست قرار دیا جو ان کی طرف ان کے معبودوں کی مخالفت کے باعث پوری قوم پر آ پڑی ہے۔ یعنی جب بھی کوئی وقت کا رسول آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ارد گرد کے ماحول کو ٹائٹ کر دیتے ہیں اور ان میں تکلیفیں اور پریشانیاں بھیج دیتے ہیں، شاید کہ یہ میری جو رسول کتاب لے کر آیا ہے، تعلیمات لے کر آیا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوں جس مقصد کے لیے میں نے انہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے، لیکن جو ہی لوگ آئی ہوئی تعلیمات کا انکار کرتے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے وقت کے رسولوں کے ہوتے ہوئے۔ اور صالح علیہ السلام نے کہا اس سے ہمارا کیا تعلق نحوست سے، تمہاری نحوست سب خدا کے پاس ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ آزمائے جا رہے ہو۔ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے خدا کی تدبیر اور تقدیر اور حکمت اور مشیت پر مبنی ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کن آزمائشوں میں مبتلا کرنا ہے اور اس سے کیا نتیجہ نکالنا ہے۔ چنانچہ ان کے ذریعے سے وہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے کہ تمہارے اندر کچھ جان باقی ہے یا بالکل ہی مردہ ہو چکے ہو، یہ ہماری نحوست کے سبب سے نہیں ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ، اور تھے اس شہر میں، 9 رہط 9 جتھے دار یا 9 خاندان، یفسدون فی الارض جو فساد مچاتے تھے زمین میں، ولا یصلحون اور وہ جو اصلاح نہیں چاہتے تھے۔ اس شہر میں 9 خاندان تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کسی اصلاح پر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔
مطلب یہ ہے کہ ایک طرف صالح اور ان کے چند ساتھی اور دوسری طرف مفسدین کے 9 جتھے تھے۔ تو کالو تقاسموا باللہ، انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کے نام کی، لنبیتنہ وآلہ ثم لنقولن، کہ ہم ضرور سنسار کر ڈالیں گے صالح کو اور اس کے گھر والوں کو، ثم لنقولن، پھر ہم کہہ دیں گے لیولیہ، اس کے وارثوں سے، ما شہدنا مہلکا، کہ ہم نہیں اس کی ہلاکت کے وقت، اہلہ، اور اس کی خاندان کے ہلاکت کے وقت ہم موجود نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یہ کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے آپس میں اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ ہم صالح اور اس کے لوگوں کو رات کے وقت جا ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ اس کے آدمی کی ہلاکت کے وقت ہم موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ تدبیر اس لیے کی گئی کہ قبائلی زندگی میں اس طرح کے قتل سے ایک لامتناہی جنگ چھڑ سکتی تھی۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی قریش کے سرداروں نے اس طرح کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ آپ کا خاندان کسی ایک قبیلے کو ملزم نہ ٹھہرا سکے اور ان کے لیے قصاص لینا ناممکن ہو جائے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا، انہوں نے چالیں چلیں، وَمَكَرُوا، اور اللہ نے تدبیر کی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور ہی نہیں تھا اللہ کی تدبیر۔ انظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، پس دیکھو کس طرح انجام ہوا ان کی چالوں کا، انا دمرنہم، یہ کہ ہم نے جڑ کاٹ کر رکھ دی ان کی، وقومہم، اور ان کی قوم کی، اجمعین سب کی۔ پھر دیکھو ان کی تدبیر کا انجام کیا ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر مارا۔ سو یہ ہیں فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ، سو یہ ہیں ان کے گھر، خاویتاً، جو الٹے پڑے ہوئے ہیں، بما ظالموا، ظلم کی سبب، ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں ہے عبرت اس سارے واقعے میں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جاننا چاہے، یعنی ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اس میں ان کے لیے یقیناً ایک سبق ہے جو ماننا چاہیں، یعنی اپنی داستان عبرت سنانے کے لیے تمہارے سامنے موجود ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ قریش کے قافلے ان کے تباہ شدہ آثار پر سے گزرتے تھے۔ اصل الفاظ میں لقوم یعلمون، اس میں فعل ارادہ فعل کے معنی میں ہے۔ یہ برے لوگ چالیں چلتے ہیں اور اللہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ اپنی تدبیر کا انہیں شعور تک نہیں ہونے دیتا، آخر کار اللہ جڑ کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ جو متقی یا پرہیزگار تھے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اور یہ سارے منہ تکتے رہ گئے، ان کے سارے منصوبے جو انہوں نے چالیں سوچی ہوئی تھیں وہ سب ناکام ہو گئیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو بھی اس دعوت کے لیے ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، آتاتون الفاحشہ وانتم تبصرون، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم کھلی آنکھوں دیکھتے یہ بدکاری کرتے ہو، انکم لا تاتون الرجال شہوتاً، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو شہوت کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم تو ایک جاہل قوم ہو۔ یعنی لوط کو بھی اسی دعوت کے ساتھ بھیجا تھا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم کھلی آنکھوں دیکھتے یہ بدکاری کرتے ہو، تم پر افسوس، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی اوندھے ہو چکے ہو۔ یہ استفہام حیرت، کراہت، تعجب کے اظہار کے لیے ہے کہ ایک جائز اور فطری چیز کے ہوتے ہوئے یہ تم کس گھنونے فعل کا ارتکاب کر رہے ہو، یعنی کہ خواہشات نفس سے مغلوب ہو کر بالکل ہی عقل اور ہوش کھو بیٹھے ہو۔ فما کان جواب قومی، پس اس کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، الا ان قالوا اخرجوا آل لوط، سوائے اس بات کے کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو، من قریاتکم، اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے پاک بنتے ہیں۔ یہ کسی معاشرے کے بگاڑ کی آخری حد ہے جس تک پہنچ جانے کے بعد برائی تہذیب اور فیشن کا تقاضا اور نیکی باعث طعن بن جاتی ہے۔ لوگ یہ جاننے کے باوجود کہ پاکیزگی کیا ہے اسے اپنے اندر برداشت نہیں کرتے اور اس کے علم برداروں کو اپنی بستیوں سے نکال پھینکنا چاہتے ہیں تاکہ جس طرح انہوں نے کپڑے اتار دیے ہیں باقی سب بھی ننگے ہو جائیں، اور کوئی یہ احساس دلانے والا نہ ہو کہ لباس بھی کوئی چیز ہوتی ہے جسے انسان کبھی پہنا کرتے تھے،
سو وہ چاہتے تھے کہ سارے لوگ ہی ہماری طرح کے برے بن جائیں اور سارے ہی لوتی کام میں مبتلا ہو جائیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، پس ہم نے نجات دی لوط کو اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے، قَدَّرْنَاهَا، ہم نے اس کے بارے میں اندازہ کیا، مِنَ الْغَابِرِينَ، کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہی ہوگی۔ یعنی خاص طور پر طاق پر رکھا تھا اس کی بیوی کو کہ پیغمبر کے گھر میں ہوتے ہوئے جب یہ اسی بدکار قوم کے ساتھ ہے تو اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ خدا کے بے لاگ انصاف کا اظہار ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے پیغمبر کی بیوی ہونا کچھ بھی نافع نہیں ہوا۔ حضرت نوح کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے باپ کی طرح وہ بھی اسی انجام کو پہنچ گئی جو اس کی قوم کے لیے مقرر ہو چکا تھا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا، ہم نے برسائی ان پر بارش، فَسَاءَ مَطْرَ الْمُنذِرِينَ، بہت ہی بری بارش تھی انہیں جنہیں خبردار کیا گیا تھا۔ اور اس کی قوم پر پتھروں کی ایک ہولناک بارش برسا دی۔ پھر کیا ہی بری تھی وہ بارش ان لوگوں کے لیے جنہیں آگاہ کر دیا گیا تھا، یعنی جن پر خدا کے ایک رسول کی طرف سے اتمام حجت کر دیا گیا تھا، اور اب وہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمام ثنا، تمام شکر، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر نصطفیٰ جس کو اس نے چن لیا اپنی پیغمبری کے لیے، اپنے پیغام کے لیے۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان سے کہو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنی یہ شانیں دکھائی ہیں، اور اس کے ان بندوں پر سلامتی جن کو اس نے اپنی عدالت کے ظہور کے لیے منتخب فرمایا۔ کیا وہ اللہ بہتر ہے یا ان کے معبود جنہیں یہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ آیت پیچھے کے مضمون پر تبصرہ بھی ہے اور نہایت خوبصورت گریز بھی، جس نے آگے کے مضمون کے لیے تمہید استوار کر دی ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، کیا یہ بہتر ہیں یا وہ پروردگار جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، پھر اس سے ہم نے خوش منظر باغ اگائے، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم اس کے درختوں کو اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ان سب کاموں میں شریک ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہی لوگ ہیں جو کہ راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کیا یہ بہتر ہیں یا وہ اللہ؟ یہاں سے آگے توحید پر جو خطبہ ارشاد ہوا ہے اس کے صحیح زور کو سمجھنے کے لیے پے در پہ سوالیہ انداز میں بات کہنے کا جو اسلوب اس خطبے میں اختیار کیا گیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ استاد امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، اس قسم کے سوالیہ جملوں میں مقصود استفہام اور سوال اور جواب نہیں ہوتا، بلکہ افہام، اتمام حجت اور زجر و تنبیہ ہوتی ہے۔ یعنی اس میں کیا ہے؟ اتمام حجت ہے اور خبردار ہے اور ڈراوا ہے۔ متکلم پورے زور اور بیان کے ساتھ سوالیہ انداز میں حقائق کو پیش کرتا ہے۔ متکلم یعنی اللہ تعالیٰ، کلام کرنے والا، پورے زور بیان کے ساتھ سوالیہ انداز میں حقائق کو پیش کرتا ہے جاتا ہے اور مخاطب کی طرف سے کسی جواب کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ جاتا ہے، گویا اس کی تردید میں کچھ کہنے کے لیے کوئی گنجائش کسی کے لیے سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس زور بیان کے تقاضے سے اس قسم کے جملوں میں بعض اجزائے کلام حذف کر دیے جاتے ہیں، یعنی چھپا دیے جاتے ہیں، جن کو مخاطب خود سمجھ لیتا ہے یا اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ کلام کے اس خلا کو متکلم کا زور کلام بھر دیتا ہے۔ خطبات جاہلیت کے کلام میں اس حذف اور ایجاز کی مثالیں بہت ہیں، لیکن قرآن کے آگے ان کو پیش کرنا آفتاب کے آگے دیا جلانا ہے۔ اردو میں یہ اسالیب چونکہ نہیں ہیں، اس وجہ سے ترجمے میں ہم نے کلام کے محذوفات کھول دیے ہیں، یعنی بات سمجھانے کے لیے بریکٹ میں ان الفاظ کو لگا دیا ہے تاکہ جملہ صحیح سمجھ میں آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جو یہ درخت اگے ہوئے ہیں
کیا ان درختوں کو تم نے اگایا ہے یا اللہ نے؟ اس جملے میں غیب کے بجائے متکلم کا اسلوب ہے، یعنی اللہ خود پوچھ رہا ہے۔ اس سے امتنان اور احسان یعنی نعمتیں اور احسان اور عنایات اور ربوبیت کا اظہار مقصود ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ لوگ راہ حق سے، سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہاں پھر غیب کا اسلوب ہو گیا۔ یہ نفرت اور کراہت اور اظہار حسرت پر دلیل ہے۔ استاد امام کے الفاظ میں گویا بات ان سے منہ پھیر کر فرمائی گئی ہے کہ یعنی یہ اس کے باوجود آسمان اور زمین اللہ نے بنائے، ساری کائنات غور کرنے کے باوجود بھی سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ نے نفرت اور کراہت اور اظہار حسرت کا جملہ استعمال کیا ہے۔ اب اللہ آگے فرما رہے ہیں امن جعل الارض قرارا، کیا وہ ذات جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں، وجعل لها رواسیا، پھر اس میں پختگی کے لیے پہاڑ گاڑ دیے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان میں ایک آڑ رکھ دی، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے، جانتے ہی نہیں ہیں۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ پروردگار جس نے زمین کو ٹھکانہ بنایا؟ ٹھکانہ کس طرح؟ یعنی نہایت اعلیٰ اہتمام اور نہایت غیر معمولی حکیمانہ مناسبتوں کے ساتھ اسے زندگی کے موافق بنایا تاکہ وہ انسانوں کے لیے جائے قرار بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے درمیان میں ندیاں بہا دیں اور اس کو اپنے محور پر قائم رکھنے کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان میں پردہ ڈال دیا۔ اس سے وہ غیر مرئی دیوار مراد ہے، یعنی غیر مرئی جو نہ نظر آنے والی دیوار مراد ہے جو بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان کھڑی کر دیتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے ان سب کاموں میں شریک ہو؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ یہاں پھر اظہار حسرت اور افسوس کے لیے غیب کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعل لکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیل ما تذکرون، کیا یہ بہتر ہے یا وہ پروردگار جو بے قرار کی داد رسی کرتا ہے، جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کے دکھ کو دور کر دیتا ہے، یعنی ایسی قدرت رکھتا ہے کہ کسی کی حاجت روائی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو جتنے کائناتی اسباب اس کے لیے جمع کرنا ضروری ہوں سب چشم و زدن میں جمع کر کے اس کے دکھ اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تم سے پہلوں کو ہٹاتا ہے اور تم کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے ان سب کاموں میں شریک ہے؟ تم لوگ کم ہی یاد دہانی حاصل کرتے ہو، یعنی تم کو اس نے زمین کا وارث بنا دیا۔ خلفاء الارض، یہ اس سنت الہی کی طرف اشارہ فرمایا جس کے تحت ایک قوم نمایاں ہوتی ہے، اپنا کردار ادا کرتی ہے، یعنی یہ ایسی ہے جیسے میدان میں کہ ایک فیلڈنگ کرتی ہے اور ایک بیٹنگ کرتی ہے، جب وہ بیٹنگ کر لیتی ہے تو وہ پھر فیلڈ میں آ جاتی ہے۔ یہ اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جس کے تحت ایک نمایاں ہوتی ہے، اپنا کردار ادا کرتی ہے، پھر دوسری کے لیے جگہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دنیا کے سٹیج سے رخصت ہو جاتی ہے۔ گویا قوموں کے لیے بھی موت اور حیات کا وہی قانون ہے جس کا مشاہدہ ہم افراد کی زندگی میں کرتے ہیں، یعنی باپ فوت ہو جاتا ہے، بیٹا آ جاتا ہے، پھر وہ فوت ہو جاتا ہے، پھر اس کی نسل آ جاتی ہے۔ اس طرح یہ ظاہر ہے کہ خدائی سطح کا کام ہے جسے زمین اور آسمان کا خالق ہی انجام دے سکتا ہے۔ قلیل ما تذکرون، تم کم ہی یاد دہانی یا نصیحت حاصل کرتے ہو، یعنی نہ اپنے اندر خدا کی نشانیوں سے سیکھتے ہو نہ قوموں کی تاریخ میں۔ استاد امام امین احسن اسرائیلی لکھتے ہیں آیت کے دونوں ٹکڑوں میں امن یجیب المضطر سے اذا دعاہ اور یجعل لکم خلفاء الارض میں بڑا گہرا معنوی ربط ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ تم ان مصائب سے کوئی سبق حاصل کرتے ہو جو تمہاری انفرادی زندگیوں میں پیش آتے ہیں اور نہ اس رد و بدل سے کوئی عبرت پکڑتے ہو جس سے قوموں کو دوچار ہونا پڑتا ہے، تو جن کی یادداشت اتنی کمزور ہو ان کو کون سبق پڑھا سکتا ہے؟ یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا، کیا یہ بہتر ہے یا وہ پروردگار جو بحر و بر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور اپنے باران رحمت سے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟
یعنی کہ یہ اس رہنمائی کی طرف اشارہ ہے جو انسان کو زمین کی مختلف علامتوں، ماہ و آفتاب اور نجوم اور کواکب کے طلوع اور غروب اور ان کی گردش سے حاصل ہوتی ہے، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری بنا کر بین یدی رحمتہ، اپنی بارش یعنی رحمت آنے سے پہلے۔ الہ مع اللہ، تعالی اللہ عما یشرکون، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے، ان سب کاموں میں شریک ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت ہی برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ بے شک امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کیا یہ بہتر ہیں یا وہ پروردگار جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا، اور جو زمین و آسمان سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے ان سب کاموں میں شریک؟ ان سے کہو کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اسی طرح اعادہ کرے گا جس طرح اس نے ابتدا کی تھی۔ یہ ایک بدیہی اصلی حقیقت ہے کہ یہ ایک حقیقت اصلی نتیجے کا بیان ہے کہ جب اس کائنات کی موجودہ تخلیق سے انکار نہیں ہے تو اس کے اعادے یعنی دوبارہ پیدا کرنے میں کس شک کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ تمام وسائل مہیا کرتا ہے جن سے پوری انسانیت اپنے لیے رزق کا بندوبست کرتی ہے۔ یہ کوئی معمولی اہتمام نہیں ہے کہ اسے کسی جھوٹے معبود یا کسی اندھے طباعی قانون کی طرف منسوب کر کے انسان اپنے آپ کو مطمئن کر سکے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ اس کی خدائی میں کچھ دوسرے بھی اس کے ساتھ شریک ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس ساری بحث کا خلاصہ دو لفظوں میں یوں پیش کیا جا سکتا ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا ان سوالوں کا کوئی اطمینان بخش جواب دے جو اوپر مذکور ہوئے ہیں، اور اگر مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسرے خداؤں کو بھی شریک کرتا ہے تو ان خداؤں کے حق میں دلیل پیش کرے۔ دلیل اور ثبوت کی ذمہ داری بہرحال منکروں یا مشرکوں پر ہے، خدا کے ماننے والوں پر کسی چیز کو ثابت کرنے کی ذمہ داری عائد نہیں ہے۔ یہ تو ایک اصلی حقیقت کو مانتے ہیں، یعنی وہ جو مسلمان ہیں وہ تو اصلی حقیقت کو مانتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔